روزانہ انچی ٹیپ لے کر بچے کو ناپنا شروع کر دے کہ کتنا اس کا قد بڑھ رہا ہے، تو فرمایا اس سے انسان کو مایوسی ہوگی، نا امیدی پیدا ہوگی۔ لیکن بچے کو اچھا کھلاتا پلاتا رہے اور اس کی صحت کا خیال رکھے تو 6 مہینے سال کے بعد اس کے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے تو آٹومیٹک اس کو پتہ چلے گا کہ بچے کا قد بڑھ رہا ہے، اب اس کے 2-3 انچ کپڑے جو ہے نا چھوٹے ہو گئے۔ تو تقویٰ بھی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ والوں کے قدموں میں رہتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ روز فرمائش کرنے سے پتہ نہیں چلتا، مطلب ایک مدت گزرتی ہے، وقت گزرتا ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ والوں کے پاس آنا جانا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، تب جا کر کہیں اصلاح ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے قلوب کی زمین زرخیز نہیں ہے، مطلب فسق کی وجہ سے، فجور کی وجہ سے، حسد، کینہ، بغض، یہ ایسے امراض ہیں جس کی وجہ سے دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے۔ تو یہاں اللہ کی محبت کاشت کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ سب سے پہلا کام ہے قلوب کو صاف کرنا، قلوب کی زمین کو ہموار کرنا۔ جیسے ہم زمین میں فصل کاشت کرتے ہیں تو پہلے زمین میں ہل چلاتے ہیں، پھر اس کے بعد کراس لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہل لگاتے ہیں، اور اب اس کے اوپر ایک اور طریقہ بھی آیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر روٹا ویٹر بھی چلاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جا کر بیج ڈالتے ہیں، فصل کاشت ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے۔ تو ابھی بھی یہ یعنی کہ فصل کاشت کرنے کے بعد چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو پانی بھی لگا رہے ہیں، اس کو کھاد بھی لگا رہے ہیں، اس کو سپرے بھی کر رہے ہیں، اور ابھی کپاس ہم نے تیار کی ہے تو اب تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ، لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے اس کی گوڈی بھی کی ہے، اس کی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے بھی سپرے کی ہے، کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے بھی سپرے کی ہے۔ جب ایک دنیا کی عارضی فصل ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرماتے ہیں کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی نعمتیں دینی ہے، کتنے انعامات دینے ہیں، پھر کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کتنی عمر دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے، ہر فیصلے میں۔ بس اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو حاصل کرنے کے لیے مستقل ایک لمبی جد و جہد کی ہے، ایک محنت کی ہے، اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکے، تو اس پر ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مایوسی حرام ہے۔ کوئی بھی مومن اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی کام میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ بظاہر چاہے اس مقصد میں جو آپ اپنا جو ہے نا وہ ٹارگٹ بنا کر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی 100% جو ہے نا اس میں ناکام ہو جاتا ہے، کبھی اس میں 20% کامیابی ہوتی ہے، کبھی 40% کامیابی ہوتی ہے، کبھی 60%، کبھی 80%۔ تو یہ سب اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہے۔ محنت کرنا، لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کا غلام، اللہ کے احکام کو ماننا، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ایمان کی شرائط ہیں اس میں یہ بات ہے، والقدر خیرہ، کہ ہر اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے حق میں کوئی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں، کوئی چیز آپ کی اور میری موافقت میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں تو خوش ہو جائیں۔ اگر ہمارا ارادہ اور ہماری خوشی اور خواہش ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور وہ چیز ہمیں حاصل نہ ہو تو دل میں اللہ سے خفا ہو جانا، دل میں اللہ سے گلے کرنا، شکوے کرنا، یہ مومن کا جو ہے نا طرز عمل نہیں ہے۔
یہ منافقوں کا اور بے ایمان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ ایمان والوں پر آزمائشیں، امتحان جاتے رہتے ہیں۔ محنت بھی ضروری ہے، ترقی بھی ضروری ہے، مال بھی ضروری ہے ہمارے پاس، لیکن مال حاصل کرنے میں اتنا مگن ہو جائیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، تسبیحات کرنے کا ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں، تو پھر ہم سمجھ لیں کہ ہم پر یہ چیزیں اللہ کی طرف سے امتحان، آزمائش اور فتنہ بن کر آئی ہیں۔ اب ایک آدمی 20-25 جانور پالتا ہے، صبح و شام ان کی گوبر اٹھانے پہ لگا ہوا ہے، چارہ ڈالنے میں لگا ہوا ہے اور گوبر اٹھانے میں لگا ہوا ہے صبح و شام۔ نہ اچھا کپڑا پہنتا ہے، نہ دین کی مجلس میں جانے کا ہوش ہے، نہ نماز پڑھنے کا ہوش ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہوش ہے، اور اب وہ یہ کہے کہ جی حضرت جی آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ مالداری ہونی چاہیے، مالداری کے بغیر جو ہے نا آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ تو ہم نعمت بڑھانے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، تو نعمت بڑھانے کے لیے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، لیکن مولا کو بھول گئے، ربا کو بھول گئے، جس نے ہمیں زندگی عطا کی، جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ ابھی کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے گلہ کر رہا تھا، مطلب یہ الفاظ لا رہا تھا کہ ربا مینو غریب کیوں بڑھایا، تو میں نے کہا اتنا بڑی جرت تو کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی روح کسی کتے کے بدن میں ڈال دیتے، سور اور خنزیر کے بدن میں ڈال دیتے، کسی اور جانور کے بدن میں ڈال دیتے، تو ہم کیا کر لیتے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوق بنا کر ہمیں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی تھوڑا اعزاز و اکرام ہے۔ سارے نبیوں نے دعا مانگی، سارے نبیوں نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب ان کے سامنے اللہ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، اور تمام انبیاء سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب میرا لاڈلا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کی شریعت منسوخ، آپ کے فیصلے منسوخ ہوں گے، آپ میرے نبی کی مدد بھی کرو گے، میرے نبی کی نصرت بھی کرو گے، میرے نبی کی اتباع بھی کرو گے، میرے نبی کی فرما برداری بھی کرو گے، میرے نبی کے دست بازو بھی بنو گے۔ تو تمام انبیاء نے اپنے اپنے دور میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اللہ کریم نے آپ کو زندہ زمین سے اٹھایا ہے، اور جب اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوگا دوبارہ زمین پر لے آئیں گے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق فیصلے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر آگے چلیں گے، وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کروائیں گے، ان کو جو اللہ نے کتاب انجیل عطا فرمائی اس کے موافق لوگوں کے فیصلے نہیں فرمائیں گے، قرآن کریم کے موافق فیصلے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ تو وہ ایک امتی کی حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں فرائض سر انجام دیں گے جب دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو سارے نبیوں نے دعا مانگی، اللہ نے ایک نبی کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے اور میں نے کون سی درخواست کی تھی، کون سے الفاظ تھے آپ کے اور میرے پاس؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کا یہ بھی ہم پر احسان ہے، اللہ کا یہ بھی ہم پر خصوصی فضل ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم میں اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بھی خود ارشاد فرمایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ سکھایا ہے کہ
کہ جو ایمان والے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں، میرے نبی کو ماننے والے ہیں، وہ ایسے عظیم ہیں، ایسے عالی شان ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، آگ والے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ خود اللہ کریم نے سکھایا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یہ کون دعائیں سکھا رہے ہیں؟ خود اللہ کریم ہم پر احسان فرما رہے ہیں کہ آپ نے نعمت مانگنی ہے تو کس طرح مانگنی ہے، آپ نے مجھ سے معافی مانگنی ہے کس طرح مانگنی ہے، آپ نے میرے سامنے کوئی حاجت رکھنی ہے کس طرح رکھنی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی اللہ کریم نے ہمارے لیے دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں آنے کی دعا، جانے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بازار سے واپس آنے کی دعا، کسی بستی میں جانے کی دعا اور قضاء حاجت کے لیے آنے جانے کی دعا، یعنی کہ دنیا میں جو بھی کوئی ہمیں کام ہے اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی کہ بندہ ہر وقت اللہ کی یاد سے اپنے قلب کو معطر رکھے، ہر وقت اپنا دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رکھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی عالی شان ذات ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ دیکھا، ایمان کی حالت میں ایک لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پائی، وہ صحابی رسول ہے۔ اور جس نے کم سے کم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیارت کرتے ہوئے، مجلس میں بات سنتے ہوئے وقت گزارا ہے، اس صحابی کے مقابلے میں تمام تابعین، تمام تبع تابعین، مفسرین، محققین، فقہا، دنیا میں جتنے قطب زمانہ اولیاء آئے ہیں ہوں گے، یہ سارے مل جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ ایمان کی حالت میں مجلس میں بیٹھنے والا، مجلس اٹینڈ کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والا، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے نیکوکار کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنا عالی شان ہے۔ تو کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ الیاذ باللہ ہمارے جیسے ہیں، نہیں، آقا علیہ السلام ہم میں سے ہیں، یعنی کہ حضرت انسان کی جنس میں سے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی ذات اتنا اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے کہ بعد خدا قصہ مختصر تو ہی، یعنی اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر اعتبار سے بلند و بالا ہے، ہر اعتبار سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ حوض کوثر بھی اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ امت کے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اس پہلے عظیم جماعت، بہت مقدس اور مطہر جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ امتی ہوں گے، جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں وہ ہوں گے، جو نور الہی ہے یہ خالصتاً سینہ بسینہ ہے۔ یہ بھی ہم ذرا نا ذہن میں بات بٹھائیں، یہ تقوی، بزرگی، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ کے نور کو اس کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے۔ نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، عیدین ہے، جنازے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، ان کے ذریعے سے آپ اپنے ایمانیات اور کیفیات میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن اس نور کی جو حقیقی تاثیر ہے وہ اہل اللہ کے قدموں میں بیٹھنے سے ملے گی۔ آج تک زمین میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ والا از خود اللہ والا بن گیا ہو۔ جو کوئی بھی اللہ والا بنا ہے کسی اللہ والے کے
قدموں میں رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی زیادہ عرصہ رہ کر اللہ والا بنا ہے، کوئی درمیانہ وقت گزار کر اللہ والا بنا ہے، کوئی ایسے تھے کہ ایک ہی لمحے میں کسی بھی اللہ والے کے پاس گئے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر بدل دی، وہ کیا سے کیا ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی نظر کرم ہے۔ اب ہم یہ سوچیں گے یا اللہ ہمیں بھی لمحوں میں اپنی ولایت کاملہ عطا فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو، اللہ ارادہ فرما لے ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہو رہا اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی ایسا نہ سوچیں کہ پتہ نہیں ہم کیوں نہیں لمحوں میں ولی بن رہے۔ اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیں۔ جب ہمارا دل گندا ہو جاتا ہے بغض سے، حسد سے، کینے سے، اور ہماری زبان گندی ہوتی ہے چغل خوری سے، تہمت سے اور غیبت کرنے سے، اور ہمارے کان گندے ہوتے ہیں غیبت سننے سے، چغلی سننے سے، تہمت سننے سے، کیونکہ ہمیں یہ بھی ذوق ہے نا کہ ہم لوگوں کو ملتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جاؤں گا اس سے ذرا کوئی خبریں علاقے کی، بستی کی، لوگوں کی سنوں گا، اور یہ خبر ذرا خاردار سناتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہا میں نہ پڑو کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ سرائکی میں ایک محاورہ ہے کہ اپنی خبر نہیں لیکن اپنے کن کپتے ہمسائیں دے گھر سٹی کڑے جیڑی وہ گال کریں سن گندے، اپنے احوال دی کوئی خبر نہیں۔ جیسے کہ شاعر نے کہا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ ہم نے اپنے چہرے کو تو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لیکن ہمارے قلب پر ہر وقت اللہ کی نگاہ ہے۔ ہر وقت ہمارے قلب کو اللہ دیکھتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، ہم سوئے ہوئے ہوں ویسے کہ ویسے نہیں آ جاتے، پہلے منہ اچھی طرح دھوتے ہیں، پھر منہ کو کپڑے کے ساتھ پونجھ کر خوبصورت بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی کنگھا بھی داڑھی کو دیں، سر کو دیں، خوبصورت بال بنا کر اچھی حیت میں دوسرے کے سامنے جائیں، لیکن اس قلب پر ہم وقت اللہ کی نگاہ ہے۔ ہر وقت اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ اپنے دل کو میرے غیر سے خالی کرے، گناہوں کی گندگی سے پاک کرے، میں اپنی تجلی، اپنا نور، اپنی محبت اس کے دل میں ڈالوں۔ ہر وقت اللہ کی نگاہ ہے، لیکن ہم اس دل کو سنوارنے میں، اس دل کو خوبصورت بنانے میں کوئی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ اور تسبیحات کا معاملہ ہے تو حضرات فرماتے تسبیحات اکیلے بیٹھ کر کرو۔ جو معروف 4 تسبیح ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ، اور استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح۔ جب یہ 4 تسبیحیں پڑھو نا تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اکیلے ہوں، آپ باوضو ہوں، اکیلے ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ ہوں۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک ہاتھ سے فیس بک واٹس ایپ چلائے بیٹھا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تسبیح پھیرے جا رہا ہے۔ مطلب وہ تو ہو رہا ہے، کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس میں کوئی خاص دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ ذکر کرنے کا مقصد ہے اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور جب انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کریم اپنی خاص رحمت کے ساتھ، خاص فضل کے ساتھ انسان کے دل پر تجلی فرماتے ہیں، اپنی محبت اور اپنا نور اس کے دل میں نازل فرماتے ہیں کہ اس کا دل سرور اور کیف و مستی کے عالم میں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کے سارے مزے، دنیا کی ساری رونقیں اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں، اور اس کو اللہ کے نام پر ایسا لطف آتا ہے، ایسا لطف آتا ہے، دنیا کا ہر مزہ، ہر لطف، دنیا کی ہر نعمت بھول جاتا ہے۔ لیکن ایسی کیفیات، ایسا دل میں سرور، ایسا مزہ کب نصیب ہوگا؟ ایسی کیفیات،
ایسا لطف اور ایسا مزہ ہمارے قلوب کو اس وقت نصیب ہوگا جب ہم اکیلے انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہم ذکر کریں گے، جب ہم اکیلے بیٹھ کر پوری توجہ سے کہہ رہے ہوں گے لا الہ، ہمارا دھیان ہوگا کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا لا ہے، فانی ہے، ختم ہے، الا اللہ، مگر اللہ، اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، انسان تصور کر رہا ہے ایک میرا رب ہے اور میں ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے بس، اور انسان استغفار کی تسبیح کر رہا ہے، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، یا استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح کر رہا ہے، کوئی بھی استغفار کی تسبیح کر رہا ہے وہ تصور کر رہا ہے میرے گناہوں کی میل کچیل مجھ سے دور ہو رہی ہے، اور میرے اندر سے بغض، کینہ، حسد کی بیماری دھل رہی ہے، میرے اخلاق کی جو رنجشیں ہیں، بد اخلاقی کے درمیان عناصر ہیں، وہ سارے عناصر ختم ہو رہے ہیں، یہ تصور کر کے ذکر کرے گا تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، اور درود شریف پڑھ رہا ہے گویا کہ میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھا ہوں، اور صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھ رہا ہوں، گویا روزے کے سامنے ہوں، آنکھیں ہلکی بند ہیں اس تصور میں کہ اللہ کی رحمت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر متوجہ ہے، اور نور کی بارش ہو رہی ہے تو کچھ قطرے میرے اوپر بھی آ رہے ہیں، اس تصور سے جو درود شریف اکیلے بیٹھ کر پڑھے گا، آپ بتاؤ اس کی کیا کیفیت ہوگی، کتنا اس کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے، اللہ اللہ کے ذکر سے، استغفار سے اور درود شریف پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ ایک ہاتھ میں تسبیح بھی پڑھے جا رہا ہے اور ادھر بیوی کو آرڈر دے رہا ہے، ادھر بچے کو آرڈر دے رہا ہے، کلاس میں ہے تو اپنے شاگردوں کو آرڈر دے رہا ہے، دکان پہ ہے تو اپنے گاہکوں کو آرڈر چڑھا رہا ہے۔ ایک ذکر ہے عمومی، مطلب چلتے پھرتے ذکر کرنا، چارہ کاٹنے جا رہا ہے ذکر کیے جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے ذکر کیے جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، بازار میں پھر رہا ہے ذکر کیے جا رہا ہے، یہ عام ذکر ہو گیا۔ ایک خصوصیت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا، پوری 4 تسبیح ایک جگہ بیٹھ کر کرنا، اس کا مزہ ہی اپنا ہے، اس کا لطف ہی اپنا ہے۔ تو ایسے ذکر کے بعد انسان انشاءاللہ اللہ کے قریب ہوگا، اور اصلاح کی جو ہے نا انسان کے اندر ہمت پیدا ہوگی، گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے ہر قسم کا گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہونا۔ سامنے حسینہ آ گئی، نظر نیچے کر لو، مجھے میرے مولا نے روکا ہے، اپنے نفس کو کہہ دو مرتا ہے مر جا، تڑپتا ہے تڑپتا رہ جا، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو مردوں، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ تو اپنی نظریں ہر حال میں جھکاتا ہے، نہیں دیکھتا، اور شیطان بڑا عجیب چکر چلاتا ہے۔ کچھ وقت آدمی مجاہدہ کرتا ہے، قاری یوسف صاحب، کچھ وقت آدمی مجاہدہ کرتا ہے، حسیناؤں کو نہیں دیکھتا، پھر اس کے دل میں یہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ یہ مر جانے والے ہیں، سڑ جانے والے ہیں، گل جانے والے ہیں، پھر اس کو شیطان چکر دیتا ہے، وہ انہی گندی بوتھی تا دیکھ، گندی بوتھی تا دیکھ، وہ گندی بوتھی دکھوا دے ول مزے دوا دے والا اتھے ون کھڑے نے، جتھے دی کھوتی اتھے ون کھڑوتی۔ محاورہ ہے نا پنجابی میں، جتھے دی کھوتی اتھے ون کھڑوتی۔ تو بھائی گناہ کرنے کے بعد آدمی اپنی حقیقی منزل پہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی جہاں سے چلا تھا وہی کھڑا ہے، کیا فائدہ؟ تو اصل تقویٰ، اصل ولایت، اللہ کی دوستی ہے یہی کہ ہر قسم کے گناہ چھوڑنے کے لیے
ہمت سے کام لے، ہمت سے کام لیں گے انشاءاللہ ہر قسم کے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اگر ہمت سے کام نہیں لیں گے گناہ نہیں چھوٹیں گے۔ اور فرمایا کہ ایمان والا جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، شروع میں گناہ چھوڑنے میں مشقت ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ سعادت مند ہوتا ہے، اللہ کے ہاں نیک بخت ہوتا ہے، تو پھر گناہ چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے رجسٹر میں بدبخت ہوتا ہے، اللہ کے رجسٹروں میں بدبخت ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، اس کے لیے نیکیاں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، گناہ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، بدمعاشیاں کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کو ناراض کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، دونوں کے لیے کہا کہ نیکی کرنے والے کے لیے اللہ نیکی کو آسان فرما دیتے ہیں، گناہ کرنے والے کے لیے اللہ گناہ کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ تو جو نیک بخت ہوتا ہے، سعادت مند ہوتا ہے، گناہ شروع میں چھوڑنا ذرا مشقت ہوتی ہے کیونکہ نفس کو گناہ کی عادت ہوتی ہے، لیکن مستقل اللہ والوں کے ساتھ جڑا رہنا، آنا جانا ہو تو آہستہ آہستہ گناہ چھوڑ جاتے ہیں اور پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں، علماء کی شان میں گستاخیاں، دین والوں کی شان میں گستاخیاں، دین کے خدام کے لیے گستاخیاں، بے ادبیاں ہر وقت اس کی زبان پر ہوتی ہیں، تو ایسا آدمی شقی ہوتا ہے کہ ہر وقت گناہوں میں مست رہتا ہے، گناہ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی آواز لگا دے فلاں جگہ پر تماشا ہے، جانوروں کی لڑائی ہے، دنگل ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر فلاں اداکار آ رہا ہے، تو ہر طرح کی یہ ذلت برداشت کرتا ہے، دھکے دھوڑے برداشت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، وہاں گھنٹوں انتظار کرنا بھی برداشت کرتا ہے، ذلیل و رسوا ہونا بھی برداشت کرتا ہے، گناہوں کے لیے سارا دن لوگ ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں، یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں وہ بدبخت اور شقی تو نہیں ہو گیا اللہ کی جو ہے نا اللہ کے رجسٹروں میں، اللہ کی تقدیر میں کہیں وہ بدبخت تو نہیں ہو گئے۔ اگر ان کا دل گناہوں پر خوش ہوتا ہے، گناہ ان کے لیے آسان ہو گئے، گناہ کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، پھر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، احساس کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جب احساس ندامت ہوگا، بار بار اپنے آنکھوں پر اپنے گناہوں پر آنسو بہانا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کریم ایک وقت آئے گا گناہ جو ہے نا چھڑوا دیں گے، ہر قسم کی گندی عادات چھڑوا دیں گے، لیکن اس کے لیے جد و جہاد کوشش، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت نہیں ہوگی پھر یہ کام مشکل رہیں گے، اور ایسے لوگ جو ہے نا پھر علماء کی، بزرگوں کی، دین والوں کی گستاخیاں۔ سب سے پہلی بیس بنیاد یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان پر ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ والوں کی، دین والوں کی، بزرگوں کی گستاخیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے، اور اس کی یہ سزا ہے کہ اس نے کوئی ایسے گناہ کیے ہیں، اس نے قلب میں اللہ سے بدگمانی کی ہوگی، رسول اللہ سے بدگمانی کی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہراً بھی گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں، تاکہ یہ بدبخت دنیا کی زندگی میں جتنا بدبختی کرنا چاہے کر لے، کل قیامت کے دن اس کے لیے سزا ہی سزا ہوگی۔ اور جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اس سے محبت بھی فرماتے ہیں، اس کو پاک بھی فرماتے ہیں، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو حسنات بھی عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔